اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، ایک صحابی نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والدین کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ والدین کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظ بول کے بات کو مکمل فرما دیا، اور ہمارے لیے وہ رہنما بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی جملے چھوڑے کہ یاد رکھو، جب صحابی نے پوچھا تو صحابی کا پوچھنا دراصل ہمیں بھی اس میں درس تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والدین کے بارے میں ارشاد فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھ، والدین یا تو تیرے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے، بس فیصلہ ہو گیا۔ والدین یا تو تیرے لیے جنت ہیں یا تیرے لیے کیا ہیں، دوزخ ہیں۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جملے فرما دیے، یا دوزخ یا جنت، جہنم یا کیا تمہارے لیے جنت ہے۔ اب آگے ہم نے خود طے کرنا ہے کہ ہم کس راستے کے اوپر چلتے ہیں۔ ایک مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہارے رب کی رضا تمہارے والد کی رضا کے اندر ہے۔ تمہارے رب کی رضا، راضی خوشنودی تمہارے رب کی کس میں ہے؟ تمہارے والد کی خوشنودی کے اندر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے رب کی ناراضگی تمہارے والدین کی ناراضگی کے اندر ہے، یعنی اگر تمہارے والدین تمہارے اوپر راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو رب بھی تمہارے اوپر کیا ہے، ناراض ہے، یاد رکھنا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں فرامین سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم دونوں والدین کو راضی کر کے رکھیں گے تو جنت کے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس حال میں یہاں سے دنیا سے رخصت ہوں گے کہ وہ ہم سے خوش ہو رہے ہوں گے اور راضی ہوں گے، ہماری ذات سے ان کا جو تعلق ہے وہ خوشی کا تعلق ہوگا، تو یاد رکھنا کل قیامت میں رب تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ بچائے، اگر والدین کا تعلق ناراضگی والا ہے تمہارے ساتھ، وہ دنیا سے رحلت انہوں نے فرمائی، دنیا سے کوچ کیا، انتقال کے اس حال میں کہ وہ تمہارے ساتھ ناراض تھے، تو یاد رکھنا پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ناراض ہوگا، اور پھر ٹھکانہ کہاں بنے گا؟ سرکار نے فرمایا یا تیرے لیے جنت ہے یا تیرے لیے کیا ہے، تمہارے والدین دوزخ ہے۔ والدین کے ساتھ بیٹھنا ہی بڑے ثواب کا باعث ہے۔